السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ کل ہم لوگوں نے 90 پارے کی تلاوت کو سنا اور اس کی تشریح میں نے رکھی آپ کے سامنے۔ آج 10واں پارہ اللہ کا بے پناہ احسان اور کرم ہے، قرآن کے تیسرے حصوں میں سے آج ایک حصہ ہمارے سامنے تلاوت میں مکمل ہوا۔ جیسا کہ میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ کل میں نے آپ کے سامنے جو سورہ انفال کا حصہ پڑھا اس میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، اسلام کی پہلی جنگ۔ آج کے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین اسی جنگ کے تعلق سے ایک بات کو ذکر کرتا ہے آیت نمبر 43 کے اندر، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر۔ اللہ رب العالمین ایک اپنی چیز ایک خاصیت بتا رہا ہے کہ غزوہ بدر کے وقت اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سپنا دکھایا، اور سپنے میں دکھایا کہ دشمن بہت کم ہے، یعنی ان کی تعداد بہت کم ہے اور تمہاری تعداد زیادہ ہے، تاکہ ہمت آ جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ابتدا کے اندر بھی مسلمانوں کو یہ دکھایا تھا کہ تعداد تمہاری زیادہ ہے اور دشمنوں کی تعداد کم ہے، اور اس کا مقصد کیا، تاکہ مسلمانوں کے اندر روب آ جائے، طاقت آ جائے، بزدلی نہ آئے، ڈر نہ آئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک انعام تھا اس جنگ کے اندر۔ اسی جنگ کا ایک واقعہ بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں ایک چیز ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 46 کے اندر، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، یعنی قرآن کو اپنا دستور بنا لو، حدیثوں کو اپنا دستور بنا لو، اسی پر عمل کرنا اپنی زندگی بنا لو، اور کیا مت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں اختلافات مت کرو، جھگڑے لڑائی مت کرو۔ اگر تم جھگڑے لڑائی کرو گے، نہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر اتحاد کا حل بتا رہا ہے کہ اتحاد کیسے ہوگا، تو اتحاد ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، یعنی قرآن کو دستور مان لیا جائے اور حدیث کو دستور مان لیا جائے تو انشاءاللہ اتحاد ہو جائے گا۔ اختلافات مت کرو، جھگڑے لڑائی مت کرو۔ اگر تنازع کرو گے، جھگڑے کرو گے، اطاعت سے دور بھاگو گے تو کیا ہوگا، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے اختلافات ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بزدل ہیں، ہماری طاقت نہیں، ہمارا روب نہیں، یہ سب ہماری بزدلی کا نتیجہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین غزوہ بدر کی خاصیت اور بتاتا ہے کہ جب کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے مکہ سے نکل رہے تھے تو انہیں قبیلے سے ڈر تھا، بنو بکر جس کا نام تھا، یعنی ان کے پاس میں قبیلہ رہا کرتا تھا، تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جنگ کرنے جائیں تو پیچھے سے ہمارے بیوی بچوں پہ حملہ کر دیں۔ تو شیطان جو کہ انسان کا، مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ سراقہ بن مالک کی شکل کے اندر آیا، یعنی بنو بکر کے جو سردار تھے ان کی شکل میں آیا اور بولا کہ چلو میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو آیت نمبر 47 اور 48 کے اندر بیان کیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے تھے، گھمنڈ کرتے ہوئے نکلتے، ریاکاری کرتے ہوئے نکلے تھے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور یقینا اللہ تعالیٰ وہ جو عمل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا اور اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب وہ لوگ مکہ سے نکلے تھے بڑا غرور، گھمنڈ، تکبر کر کے نکلے تھے، تو مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ تم کبھی غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، تعداد کم ہو زیادہ ہو کچھ بھی ہو تکبر سے کام مت لینا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ جب شیطان نے ان کے سامنے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آج تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، یعنی تمہاری تعداد اتنی زیادہ اور چلو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا۔ اور لیکن ہوا کیا، جب جنگ شروع ہوئی تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہوئے اور شیطان کو دکھ گیا، تو کیا کہا، جیسا فلما تراءت الفئتان، جیسے ہی اس نے دونوں جماعتوں کو دیکھا تو اپنے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا، اور کیا کہا چلاتے ہوئے، انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، اللہ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے کہ گناہ کرنے تک تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، بڑا اچھا لگاتا ہے، مزہ آتا ہے، صاحب پکچر دیکھنے میں کیا دقت ہے، تھیٹر جانے میں کیا دقت ہے، شراب نوشی میں کیا دقت ہے، زناکاری میں کیا دقت ہے، بیاج میں کیا دقت ہے، جب تک کرنا شروع کرتے تب تک تو بڑا اچھا بتاتا ہے، اور جب کر لیتے ہیں تب دل میں ندامت، ڈر، خوف، کیونکہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چیز اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے کچھ اور واقعات کو یہاں پر ذکر کیا، کچھ چیزوں کو ارشاد فرمایا۔ اسی بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک بات ہم مومنوں کو کہتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے مومنوں اپنے آپ کو تیار کرو طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے اور گھڑ سواری کے ذریعے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کمزور پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن ہمیشہ قوی رہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں طاقتور مومن جو ہے وہ جو یعنی بالکل ضعیف کمزور مومن ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کہہ
رہا ہے کہ طاقت، قوت، گھڑ سواری، بھئی آج کے تاریخ میں دیکھا جائے تو گاڑی وغیرہ جو چلاتے ہیں، ڈرائیونگ ہے، جیسا کہ نبیوں کی سنت میں بھی رہا ہے کہ تیر اندازی ایک مومن کو آنا چاہیے، اسی طرح گھڑ سواری آنا چاہیے اور تیراکی آنا چاہیے. تو آج کے دور سے دیکھا جائے تو نشانے بازی اس کو آنا چاہیے. کتنی ساری کلاسز ہوتی ہیں. یعنی اپنے آپ کو اس انداز میں آدمی مومن تیار رکھے کہ ہر وقت تیار ہونا چاہیے. کبھی بھی اللہ رب العالمین کے اوپر اگر اس کی جان، مال، عزت پر کوئی بات آ جائے، جیسا کہ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی تنظیمیں ہیں ہمارے یہاں پر کام کر رہی ہیں اور وہ سیلف ڈیفenس کے کورس کرواتی ہیں، سکھاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ مومن کو سیلف ڈیفenس آنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اب اللہ رب العالمین اس کی بات کی آیتوں کے اندر کچھ واقعات کو بیان کرتا ہے، ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ کیسے جنگ ہوئی، جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مومنوں کو صبر دلوایا، یقین دلوایا کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے. ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس کے بعد آج ہمارے سامنے سورہ توبہ کی شروعات کی گئی. وہ سورت جس میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جہاد کی آیتیں ہیں، قتال کی آیتیں ہیں، منافقین کے بارے میں بہت ساری تفصیلیں بتائی گئی ہے. یہ منافقوں کا عمل ہوتا کیا ہے وہ بتایا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ صحابہ کرام جو 3 جن سے غلطیاں ہوئی تھی ان کا واقعہ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا. تو ان سے جو غلطی ہوئی تھی ان کی توبہ وغیرہ کا بھی ذکر اسی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اللہ رب العالمین سورت کی ابتدا کے اندر جہاد کے احکامات کو بیان کرتا ہے کہ تم لوگ جب جان، مال، عزت پر بات آ جائے تو ایک مومن کو جہاد کرنا ہے اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے. اسی طریقے سے جہاد کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کسی سے تمہارا عہد و پیمان ہے کہ تم اس سے نہیں لڑو گے تو اس کے حقوق کا خیال رکھو، حقوق کی پابندی کرو، اس کے ساتھ کبھی ظلم نہ کرو، اس سے اچھا سلوک کرو. لیکن کوئی اگر بدعہدی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو کیا سزا دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا ابتدا کے اندر ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آیت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکوں کو یہ چیز نہیں ہے کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو یعنی آباد کریں گے، مشرک مسجدوں کا کام کریں گے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد کون کریں گے، مسجد بنائے گا کون، بنانے کے بعد اس کو آباد کون کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کی شرطیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ لوگ کامیابی کے راستے پر آ جائیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پسند کرے، ہدایت دے، دین دے، شریعت دے اور ہم مسجدوں کو آباد کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ رکھو. آج ہمارے پاس یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا، بزدلی، ڈر، خوف. دنیا کا ڈر شیونگ بنا لی، دنیا کا ڈر کپڑے غیروں جیسے پہن لیے، دنیا کا ڈر لون لے لیا، دنیا کا ڈر، دنیا کا اسٹیٹس کا ڈر. ہر حرام کا کام ایک مومن کرتا ہے کیونکہ اصل میں اسے اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. اور یاد رکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا. صحابہ کرام میں جو جیداری تھی اس کی وجہ یہ کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر ہمیں اسی بات کو اور تفصیل سے بتا رہا ہے. آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالی ہمیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگوں کو تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا وہ مال جس سے تم کماتے ہو، تمہارا وہ بزنس جس کے برباد ہونے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے وہ بنگلے جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے رشتے، ساری محبتوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا. باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، بچے، خاندان، رشتہ دار، دولت، مال، بنگلہ، بزنس، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کو ایک پلڑے میں ترازو کے رکھ دو. اور دوسری طرف کس کو رکھو؟ اللہ کو، اس کے رسول کی محبت کو، اللہ کے راستے میں قتال کی محبت کو. یعنی جب موقع پڑے تو اللہ کے راستے میں قتال بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو. ان دونوں سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو. جب اللہ کا فرمان آ جائے تو اس کے سامنے چاہے باپ بھی ہو نہ مانی جائے، بیٹا ہو نہ مانی جائے. اسی طرح اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے تو دنیا کے سارے رشتوں کے آگے ان کو بڑھایا جائے.
جائے. اگر دل کے اندر ایمان ہے تو, اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے, ایک صاحب ہیں, داڑھی والے ہیں, نمازی ہیں, انہیں پتا ہے ڈی جے بجانا حرام ہے, لیکن شادی میں ڈی جے چلتا ہے. کیوں؟ مولانا ابا نہیں مانتے, امی کے ارمان ہے, پھپھوں کے ارمان ہے, خاندان والوں کے ارمان ہے. تو ایسے ارمان کو پورے کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان وہ کہ جس کے لیے سب سے پہلی رضا اللہ اور اس کے نبی کی ہونا چاہیے. میرا نکاح وہ جو میرے نبی پسند کرتے ہیں, میرا گھر رہنے کا طریقہ وہ جو میرے نبی پسند کرتے ہیں, میرا چہرہ وہ جو میرے نبی پسند کرتے ہیں, میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا زندگی کا ہر معمول وہ جسے میرا رب اور میرے نبی پسند کرتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی آ جائے میں ان کی بات نہیں مانوں گا. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا, لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کسی بھی مخلوق کی اطاعت, یعنی اللہ نے جتنی مخلوقات کو بنایا ہے اللہ کو ناراض کر کے ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کچھ منافقین کے احکامات کو بتایا, کیونکہ یہ غزوہ تبوک کا پورا واقعہ ہے سن 9 ہجری کے اندر ہوا تھا, جب بہت شدت کی گرمی تھی, مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے. تو اللہ رب العالمین نے منافقین کی کچھ خصلتوں کو ذکر کیا کہ کیسے وہ لوگ جنگ سے دور بھاگتے تھے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک آیت کے اندر ہمیں ایک اور چیز ارشاد فرما رہا ہے, یہود و نصارہ کے بارے میں بتا رہا ہے. آیت نمبر 31 کے اندر کہ ان لوگوں کی ایک برائی کیا تھی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو, اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا. اللہ اکبر, ان کو رب بنا لیا تھا. اچھا, اب رب بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عبادت کرتے تھے, سجدے کرتے تھے, نہیں. حضرت عدی بن حاتم ترمذی کی روایت ہے, وہ جب یہ آیت پڑھی سنی تو انہوں نے کہا, اے اللہ کے نبی ایسا نہیں تھا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, ہم تو ان کو صرف عالم مانتے تھے. کہا عالم تو مانتے تھے, لیکن بتاؤ اگر وہ کہتے تھے حلال مانتے تھے؟ کہا ہاں. اگر وہ کہتے تھے حرام مانتے تھے؟ ہاں. اگر اللہ نے کچھ حلال کیا اور وہ حرام بول دیں؟ بولے ہم مانتے تھے. اگر اللہ نے کچھ حلال کیا اور وہ حرام بول دیں تو ہم عالموں کی مانتے تھے. یعنی عالم کے سامنے ہم نہ اللہ کی مانتے تھے نہ اللہ کے نبی کی. تو کہا یہی تو عبادت کرنا ہے, یہی تو عبادت ہے. ذالک تلک عبادتہم ایہم, یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے کہ تم نے دنیا میں تم کسی بھی انسان کی بات اللہ اور اس کے نبی کے آگے اگر مانو گے تو مطلب تم اس کی عبادت کرتے ہو, اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آیا اس کے بعد خرچ کرنے کے بارے میں کہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے, خاص طور سے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے, صدقات کو ادا کرنا چاہیے. جو فرض ہے وہ بھی دو, اس کے علاوہ نفلی صدقہ و خیرات کرو, غریبوں کی مدد کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, والذین ینکزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہی لوگ جو لوگ سونے اور چاندی کو ڈھیر لگا کر خزانہ بناتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب علیم, یعنی دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. کیا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا, ان کا یہی مال, یہی دولت, یہی زیورات اللہ تعالیٰ گرم کروائے گا. گرم کرنے کے بعد ان کی پیشانی پر چپکایا جائے گا, ان کے پہلو پر چپکایا جائے گا, ان کی پیٹھوں پر اس کو چپکایا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ داغے گا اس کے ذریعے, اور کیا کہے گا, یہی وہ سونا ہے نا جو تم جمع کرتے تھے, یہی زیورات تم لوگ جمع کرتے تھے, تو چکھو آج عذاب جو تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کیا. تو ایک مومن کو رمضان آئے تب بھی اور غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے, خوب عطا کرنا چاہیے, خوب لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد جیسا میں بتا رہا تھا کہ غزوہ تبوک میں بڑی شدت کی گرمی تھی, تو کچھ مومن پیچھے ہٹ گئے جنگ میں جانے سے, اسی طرح منافق پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ بڑی وعید والا ایک جملہ کہتا ہے کہ الا تنفروا يعذبكم اللہ, اگر تم اللہ کے نبی کے حکم کے بعد بھی نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا, اور تم کو مٹا کر نئی قوم لائے گا, اور اللہ تعالیٰ کو تم کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے اس واقعے کو ذکر کرتا ہے کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تھے, 2 لوگ تھے غار میں چھپے تھے, ڈر رہے تھے. حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی اگر یہ بھی نیچے دیکھیں گے ہم کو پکڑ لیں گے. تب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ الا تنصروه فقد نصره اللہ, اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب مکہ والوں نے ان کو نکال دیا تھا. ثانی اثنین آیت نمبر 40, جب وہ صرف 2 تھے, جب وہ لوگ غار کے اندر تھے, جب ابوبکر ان سے کہہ رہے تھے کہ ارے اگر وہ ہمیں دیکھ لیں گے پکڑ لیں گے, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر, کیا شان تھی ہمارے نبی کی کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جب پکا مومن ہو, ایمان پکا ہو, تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے, اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے. واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے مومن بندوں کے ساتھ آتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کچھ خصلتوں کا ذکر کیا کہ نماز پڑھتے ہیں سستی کرتے ہوئے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, خود بھی دین کا کام نہیں کرتے اور کرنے والوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, ان کے حوصلوں کو پست
برخاست کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف بتایا ہے نمبر 60 کے اندر کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ فقیر لوگ، مسکین لوگ، زکوٰۃ کی وصولی پر جن کو نوکری دی جائے ان کی نوکری کی سیلری اس سے دی جا سکتی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، ایسا غیر مسلم جس کا دل اسلام کے قریب ہو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرانے میں، غلاموں کو، جسے آج ہمارے دور میں اگر کوئی بے گناہ پھنسا ہوا ہے اس کی آزادی میں، والغارمین، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی میں، وفی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں ان لوگوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، یعنی یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ میں سے مدد کی جا سکتی ہے، فقیر کو، مسکین کو، سیلری جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کی سیلری دینے کے لیے، ایسا غیر مسلم جس کا دل اسلام کے قریب ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں، گردن آزاد کروا سکتے ہیں، قرض داروں کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ جو مسافرین ہوتے ہیں ان کی مدد میں زکوٰۃ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آیا تو منافقین کے بارے میں 67 نمبر 68 نمبر 69 نمبر ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا، منافقوں کی خصلتوں کے بارے میں بتایا۔ تو اس کے بعد ان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ آتا ہے مومنوں کے ذکر کی طرف۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یقیناً مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں۔ کیا خاصیت ہے ان کی؟ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ وہ سب معروف کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ یہی یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کی شان بتا رہا ہے کہ مومن کون۔ آج ہم لوگ دیکھیں ہم کیا مومن ہیں، ہماری کیا خاصیت ہے؟ کیا ابھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، یعنی بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، وہ مومن ہوتا ہے۔ نمازیں قائم کرے، صرف رمضان میں نہیں کہ تراویح رمضان آئی ٹوپی دھلوا لی، کپڑے دھلوا لیے، بالکل پابندی سے نمازی بن گئے، رمضان کے جاتے نماز ختم، وہ والے نہیں، ریگولر نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کہ اللہ جو کہہ دے حلال وہ حلال، اللہ کے نبی جو کہہ دے حلال وہ حلال، جو کہہ دے حرام وہ حرام، ان کے حکم کے آگے جھکنے والا وہ اصل میں مومن ہے اور اسی کی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں دوبارہ ذکر کیا، یہ کہا کہ غزوہ تبوک کے اندر جب مومن نکل گئے تو ان کے پیچھے جو منافق گھر میں رک گئے تھے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہوا ہم لوگ نہیں گئے، گرمی بہت زیادہ ہے، پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا۔ کل انشاءاللہ میں واقعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ 3 صحابہ کرام جو جنگ میں نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جن کی توبہ کے بارے میں سورت کو نازل کیا، اسی لیے سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے آج ان 10 پاروں کو مکمل کروایا، ہم نے ان کی تلاوت کو سنا اور کچھ ہلکی سی ٹوٹا پھوٹا جو میرا علم ہے، بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے اس تشریح کے اندر بہت ساری کمیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں ساری میری طرف سے ہے اور اچھائیاں جتنی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ میں بندہ ہوں، میں خود کم علم ہوں، میں نہیں جانتا میرا رب اس قرآن میں کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن جتنا علم ہے میں نے سوچا آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ بھی قرآن کو سمجھ سکیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، پورے سال پوری زندگی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے نور بنا دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔